اچھا بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ لیسن نمبر 11 کا تھرڈ لیکچر ہے ٹرانسلیشن کا، اور آج ہمارا لیسن بھی ختم ہو جائے گا۔ جم اسٹیپڈ ان دا ڈور، جم نے دروازہ کے اندر قدم رکھا۔ ہی واز کوائٹ ایز اے ہنٹنگ ڈاگ، ہی واز ایز کوائٹ ایز اے ہنٹنگ ڈاگ، وہ اتنی خاموش تھا جیسے ایک شکاری کتا ہوتا ہے۔ وین اٹ از نیئر اے بالڈ، جب وہ پرندے کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی یہ یہاں نا سمیلی کا استعمال ہو رہا ہے دو چیزوں کا، یعنی جم کا نا کتے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، اس کو سمیلی کہتے ہیں جب دو چیزوں کا نا موازنہ کیا جائے، ایز اور لائک کا استعمال کیا جائے۔ دوبارہ سے سن لیں، ہی واز ایز کوائٹ ایز اے ہنٹنگ ڈاگ وین اٹ از نیئر اے بالڈ، وہ اس طرح پرسکون، اس طرح خاموش تھا جس طرح ایک شکاری کتا ہوتا ہے جب وہ پرندے کے قریب ہوتا ہے۔ ہز آئیز لکڈ اسٹرینجلی ایٹ ڈیلا، اس کی آنکھوں نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے تاثر سے ڈیلا کی طرف دیکھا۔ اینڈ دیئر واز این ایکسپریشن ان دیم، اور انہوں میں ایک تاثر بھی تھا، اس کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا، ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا اس کی آنکھوں میں۔ ان دیم دیٹ شی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، جس کو وہ نہ سمجھ سکی۔ ہاں، اس کی آنکھیں نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے ڈیلا کی طرف دیکھا، اور ایک تاثر تھا، اور ان میں ایک تاثر تھا جس کو وہ نہ سمجھ سکی۔ اٹ فلڈ ہر ود فیئر، اس نے اس کو خوف سے بھر دیا۔ ہاں، یعنی اس کی آنکھوں نے نا، جم کی آنکھوں نے ڈیلا کو خوف سے بھر دیا۔ اٹ واز ناٹ اینگر، یہ غصہ نہیں تھا، نار سرپرائز، نہ یہ حیرانگی تھی، نار اینی تھنگ ایلس، نہ کوئی اور چیز تھی۔ شی ہیڈ بین ریڈی فار، جس کے لیے وہ تیار تھی۔ ہی سمپلی لکڈ ایٹ ہر، اس نے آرام کے ساتھ اس پر دیکھا۔ وین دا اسٹرینج ایکسپریشن آن ہز فیس، ود دا اسٹرینج ایکسپریشن آن ہز فیس، اس نے اس کی طرف بڑے عجیب و غریب تاثر کے ساتھ دیکھا۔ ہاں، جم کے چہرے پر بڑے عجیب و غریب تاثر تھے، اور ان عجیب و غریب تاثر کے ساتھ اس نے اپنی بیوی ڈیلا کی طرف دیکھا۔ ڈیلا وینٹ ٹو ہم، ڈیلا اس کے پاس گئی۔ جم ڈیئر، جانی ڈم، پیارے جم، شی کرائڈ، وہ چلائی۔ ڈونٹ لک ایٹ می لائک دیٹ، میرے طرف ایسے تم نہ دیکھو۔ آئی ہیڈ مائی ہیئر کٹ آف اینڈ سولڈ اٹ، میں نے اپنے بال کٹوا دیے اور ان کو بیچ دیا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں ڈیلا کہہ رہی ہے جم کو کہ جم پیارے جم میری جان، تم میری طرف اس طرح نہ دیکھو، میں نے اپنے بال کٹوا دیے اور ان کو بیچ دیا ہے۔ آئی کوڈنٹ لیو تھرو آؤٹ کرسمس وداؤٹ گیونگ یو اے گفٹ، کرسمس کے موقع پر میں تمہیں تحفہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ جم کو کہہ رہی ہے ڈیلا کہ کرسمس کے موقع پر تحفہ دیے بغیر میں تمہیں تحفہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مائی ہیئر گروز ویری فاسٹ، میرے بال بڑی تیزی کے ساتھ اگتے ہیں۔ اٹ از کرسمس، یہ کرسمس کا تہوار ہے۔ جم لیٹ اس بی ہیپی، آئیے خوش ہو جائیں۔ یو ڈونٹ نو what a beautiful nice gift I got for you، تم نہیں جانتے کتنی عمدہ، کتنی اچھا اور کتنی خوبصورت تحفہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ اچھا، یہ ساری باتیں کہہ رہی ہے، اس کو بولنے ہی نہیں دیا نا۔ جم بیچارہ آیا ہے تو ڈیلا نے بال تو کٹوائے ہوئے تھے، ایک لڑکی کی طرح اسکول بوائے کی طرح دکھائی دیتی تھی، ایک طالب علم کی طرح دکھائی دیتی تھی، تو جم کو یہ ساری باتیں کہہ رہی ہے کہ جم خوش ہو جاؤ، یہ کرسمس ہے، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں تحفہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا خوبصورت تحفہ اور نائس تحفہ تمہارے لیے لائی ہوں، یہ اس کو کہہ رہی ہے۔ یو ہیو کٹ آف یور ہیئر، کیا تم نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں؟ آسکڈ جم سلولی، جم نے آہستہ آہستہ پوچھا۔ دیکھیں، آپ سائیکولوجیکلی میں ویسے کچھ کہتا نہیں ہوں، مطلب سیکی اگر آپ دیکھیں میل اور فیمیل کی، تو وہ بیچارہ آہستہ آہستہ سہما ہوا آیا ہے، اور وہ بس ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں؟ اب ڈیلا جواب دے رہی ہے، ہی سیمڈ ٹو لیبر، وہ دکھائی دیتا تھا، ٹو لیبر کا ویسے معنی ہوتا ہے مشقت کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ یہاں معنی کریں گے اس نے مفہوم اس کا مفہوم نکلتا ہوا دکھائی دیتا، ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ہیڈ ہیپن، اس کا یہ مفہوم نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ کیا واقع ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ کیا واقع ہو گیا ہے۔ ہی سیم ناٹ ٹو فیل شو ہی نیو، اس کو یقین نہیں آ رہا، وہ یقین کرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا جو کچھ اس نے جانکاری کی، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی نے بال کٹوا دیے ہیں۔ اچھا، بال بھی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے نا، بال اگر عورت کٹوا دے تو بڑی عجیب سی لگتی ہے، اگر مرد کٹوا دے تو مرد کی تو ویسے اچھا بہرحال، تو اس کو جو کچھ وہ یقین تھا اس کو، لیکن وہ جانتا تھا لیکن وہ اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ کٹ آف اینڈ سولڈ اٹ سیڈ ڈیلا، ڈیلا نے کہا
ان کو کٹوا دیا ہے اور بیچ دیا ہے. ڈونٹ یو لائک می نو. اب ڈائلا دیکھیں سوال کری کیا آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے ہو. یعنی ڈائلا کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کیا بالوں کے بغیر آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے ہو. می میں ہوں مطلب ڈائلا کہہ رہی ہے کہ میں وہی ڈائلا ہوں. جم آئی دا سیم وداؤٹ مہیا. جم میں اپنے بالوں کے بغیر بھی وہی ہوں. ہاں اب دیکھیں اس بیچارے نے کچھ نہیں بولا. وہ بیچارہ آیا ہے گھر آیا ہے ایک ہی اس نے پہلے ڈائلا نے بولنا شروع کر دیا. ایک ہی اس نے آہستہ آہستہ بات پوچھی کیا تم نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں. اب ڈائلا بولتی جا رہی ہے بیچاری. دیکھیں یہ اصل میں نا ہم اس کو اگر وہم کہیں یا اس کو کمپلیکس کہیں جو بھی کہیں لیکن اس کی محبت بھی شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. شی وانٹس ٹو کیپ ہیپی ہر ہسبینڈ. وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ میرا ہسبینڈ نا مجھے لائک نہ کرے. وہ نہیں چاہتی. جم لکڈ اراؤنڈ دا روم. جم نے ادھر ادھر کمرہ میں دیکھا. جم نے ادھر ادھر کمرہ میں دیکھا. یو سے تم کہتی ہو یو آر ہیئر از گون. ہی سیڈ اس نے کہا کیا تم کہتی ہو کہ تمہارے بال چلے گئے ہیں. اب جم دوسرا سوال کر رہا ہے. اتنی بولی ہے ڈائلا. پہلا جم نے سوال کیا تھا کیا تم نے اپنے بال کٹوا دیے ہیں. اب جم پوچھ رہا ہے کہ یو سے تم کہتی ہو یو ہی از گون تمہارے بال جا چکے ہیں. اب ڈائلا جواب دے رہی ہے یو ڈیڈنٹ ہیو ٹو لک فائٹ. تم ان کو تلاش نہ کرو. دیکھیں وہ کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا نا. جم ادھر ادھر کمرے میں دیکھ رہا تھا تو اب ڈائلا کہہ رہی ہے کہ تم یو ڈو ناٹ ہیو ٹو لک فار اٹ. لک فار مانا تلاش کرنا یعنی تمہیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹ ڈائلا نے کہا اٹ از سولڈ. یہ بک گئے ہیں. آئی ٹیل یو میں تمہیں کہتی ہوں سولڈ اینڈ گون. میں نے بیچ دیے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں. ٹو میں نے بیچ دیے اور چلے بھی گئے ہیں. اٹ از ان دا نائٹ بیفور کرسمس. اس رات کے بعد کرسمس ہے. بوائے لڑکے اب ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے لڑکے اس رات کے بعد کرسمس ہے. بی گڈ ود ٹو می. میرے ساتھ اچھے ہو جاؤ. بیکاز آئی سولڈ اٹ فار یو. کیونکہ یہ بال میں نے تمہارے لیے بیچے ہیں. دیکھیں بور بھر کہہ رہی ہے. پہلے بھی اس کو کہتی ہے اب بھی کہتی ہے. وہ بیچارہ خاموش ہے. وہ کہتی ہے میں نے بال تمہارے لیے بیچے ہیں. میں بھی اچھا یہ فکرہ دیکھیں وہ یہ کروڑ روپے کا فکرہ ہے. کیا بات کر رہی ہے سنیں. مے بی دا ہیئرز آف مائی ہیڈ کوڈ بی کاؤنٹڈ. ممکن ہے کہ میرے سر کے بالوں کو گنا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ میرے سر کے بالوں کو گنا جا سکے. شی سیڈ اس نے کہا بٹ نو ون کوڈ ایور کاؤنٹ مائی ریگارڈ فار یو. لیکن کوئی بھی میرے لیے جو آپ کی تکریم ہے اس کو نہیں گن سکتا. ہاں وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ میرے سر کے بالوں کو تو گنا جا سکے لیکن میرے لیے جو ریگارڈ ہے تمہارے لیے میرے لیے جو تکریم ہے میرے لیے جو عزت ہے میرے دل میں تمہارے لیے اس کو کوئی نہیں گن سکتا. اچھا یہ ان کے کوئی پیمانے نہیں ہوتے محبتوں کے نفرتوں کے عزت کے یہ جذبات کے احساسات کے یہ پیمانے نہیں ہوتے. یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے. شیل وی ایٹ ڈنر. جم کیا ہم عشاء کھائیں گے مطلب شام کا کھانا کھائیں گے. جم فولڈڈ ہز آرمز بیفور ہم. جم نے اپنے بازو کو اپنے آگے فولڈ کیا ہوا تھا. فولڈ مانا کیا ہوتا ہے. فولڈ مانا یعنی اکٹھے کرنا یعنی ایسے بازو نا اس نے ایسے کیے ہوئے تھے نا. جم فولڈڈ ہز آرمز. جم نے اپنے بازو کو فولڈ کیا ہوا تھا بیفور ہم اپنے سامنے. جم نے اپنے سامنے اپنے بازو کو اکٹھا کیا ہوا تھا فار 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ تک. لیٹ اس لک ان این ادر ڈائریکشن. آئیے دوسری سمت میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈائلا کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ آئیے 10 سیکنڈ کے لیے دوسری سمت میں دیکھ لیتے ہیں. $8 a week $1 million a year. $8 روزانہ ایک ہفتے کے $8 ایک ہفتہ میں یا $1 million سالانہ. ہاؤ ڈفرینٹ آر دے. ان میں کیا فرق ہے. سم ون مے گیو یو این آنسر. کوئی تمہیں جواب دے جائے. ممکن ہے کوئی تمہیں جواب دے بٹ اٹ ول بی رانگ. لیکن یہ غلط ہوگا. بٹ اٹ ول بی رانگ لیکن یہ غلط ہوگا. دا میجائی براٹ ویلیوبل گفٹس. میجائی جو تھے میجائیوں نے قیمتی تحائف خریدے. بٹ دیٹ واز ناٹ امنگ دیم. لیکن وہ ان میں نہیں رہے. مائی میننگس ول بی ایکسپلینڈ سون. جلد ہی میرے معنی سمجھ آ جائیں گے. ایکسپلین مانا ہوتا ہے ویسے وضاحت کرنا. ایکسپلین یعنی جلدی میرے معنی کی وضاحت کر دی جائے گی. جلدی میرے معنی سمجھ آ جائیں گے. فرام ان سائڈ ہز کوٹ. اپنی کوٹ کے اندر سے اپنی کوٹ کے اندر سے. جم ٹک سم تھنگ ٹائڈ ان پیپر. جم نے کچھ چیز پیپر میں بندھی ہوئی نکالی. ہاں اپنی کوٹ کے اپنی جیب کے اندر سے جم نے
کوئی چیز پیپر میں بندھی ہوئی نکالی. ہی تھریو اٹ اپان دا ٹیبل, اس نے اس کو میز پر پھینک دیا. ہاں, جم نے نا ایسے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی جو پیپر میں بندھی ہوئی تھی اور پھر اس چیز کو نا ٹیبل پر پھینک دیا. پھر کیا ہوا؟ آئی وانٹ ٹو یو انڈرسٹینڈ می, میں کہتا ہوں تو مجھے سمجھ جاؤ. ڈیلا, ڈیل یعنی پیار سے, اس کا نام ڈیلا تھا, وہ ڈیل کہتی تھی نا. بعض دفعہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں پیار سے, کوئی نام ایسے رکھ لیتے ہیں, کوئی نام ایسے بول دیتے ہیں, بہرحال ہونا بھی چاہیے ویسے. اچھا, آئی وانٹ ٹو یو انڈرسٹینڈ می, میں کہتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ جاؤ. ڈیل, ڈیل ہی سیڈ, اس نے کہا, نتھنگ لائک اے ہیئر کٹ کوڈ میک می کیئرلیس فار یو. ہاں, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بال کٹوا دینے والی چیز آپ سے مجھے بے پرواہ نہیں کر سکتی. ہاں, جم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے بال کٹوا دیے ہیں, اس طرح کی چیز کوئی آپ سے مجھے بے پرواہ نہیں کر سکتی. بٹ ایف یو ول اوپن دیٹ, لیکن جب تم اس کو کھولو گی, یو مین نو, تم جان جاؤ گی وٹ آئی فیلٹ وین آئی کیم, میں نے کیا محسوس کیا جب میں اندر آیا. ہاں, اب وہ اس نے بڑے کام کی بات کی ہے جم نے. جم کہتا ہے کہ بال کٹوانے کی طرح کی کوئی چیز مجھے آپ سے لاپرواہ بے غرض نہیں کر سکتی, لیکن جب آپ اس تحفہ کو کھولو گی نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ جب میں اندر آیا تو میں نے کیا محسوس کیا. جم کہہ رہا ہے اپنی وائف کو, ڈیلا کو. وائٹ فنگرز, ہاں سفید انگلیاں تھیں نا, ڈیلا کی سفید انگلیاں تھیں نا, تو گوری تھی. وائٹ فنگرز پولڈ آف دا پیپر, سفید انگلیوں نے پیپر کو کھولا. پولڈ آف, کھولنا, دا پیپر کھینچ کے کھولا, یعنی سفید انگلیوں نے پیپر کو کھولا. اینڈ دین اے کرائی آف جائے, اور پھر ایک خوشی کی چیخ. اینڈ دین اے چینج ٹو ٹیئرز, اور پھر یہ آنسوں میں تبدیل ہو گئی. ڈیلا نے جب دیکھا نا, کھولا اس کا تحفے کو دیکھا, پھر خوشی کی چیخ ماری, اور پھر وہی چیخ آنسوں میں تبدیل ہو گئی. فار, کیونکہ دیئر لے دا کامز, یہ کامز نہیں بولیں گے, بی سائلنٹ ہوتا ہے, ایم اور بی جہاں بھی اکٹھا ہے, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا, کیونکہ وہاں کنگھیاں تھیں. دا کامز دیٹ ڈیلا ہیڈ سین ان شاپ ونڈو اینڈ لوڈ فار اے لانگ ٹائم, وہ کنگھیاں جو ڈیلا نے کھڑکی کی, دکان کی کھڑکی سے دیکھی تھی, اور ان سے وہ کافی پہلے وہ ان کو چاہتی تھی, ان سے محبت کرتی تھی. بیوٹیفل کامز, خوبصورت کنگھیاں. ود جیولز, وہاں جوہرات تھے. پرفیکٹ فار ہر بیوٹیفل ہیئر, جو اس کے خوبصورت بالوں کے لیے مکمل تھیں. شی ہیڈ لکڈ ایٹ دیم, وہ ان پر دیکھ چکی تھی. وداؤٹ دا لیسٹ ہوپ اور اوننگ دیم, تھوڑی سی خواہش کے بغیر کہ وہ ان کی مالک ہو, کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ کنگھیاں مہنگی ہیں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. وہ کھڑکی سے, ونڈو سے, دکان کی کھڑکی سے وہ ان کو دیکھ تو چکی تھی, لیکن ذرا بھر بھی اس نے خواہش نہ کی کہ یہ میری میں ان کی مالکہ بنوں یا یہ میری ملکیت ہوں. اینڈ ناؤ دے ور ہرز, اب وہ اس کی ملکیت تھی. بٹ ہر ہیئر واز گان, لیکن اس کے بال جا چکے تھے. یعنی اب کنگھیاں تو اس کی تھیں, اب بال جا چکے تھے. اب اگلی کہانی سنیں. بٹ شی ہیلڈ دیم ٹو ہالٹ, لیکن اس نے ان کو اپنے دل میں تھام لیا. ہاں, کنگھیوں کو اپنے دل میں جگہ دے دی. اینڈ ایٹ لاسٹ, اور آخرکار واز ایبل ٹو لک اپ اینڈ سے, آخرکار اوپر دیکھنے کے قابل ہوئی اور اوپر دیکھنے اور کہنے کے قابل ہوئی. کیا کہا سنیں. مائی ہیئر گروز سو فاسٹ جم, جم میرے بال بڑی تیزی کے ساتھ اگتے ہیں. جم میرے بال بڑی تیزی کے ساتھ اگتے ہیں. اینڈ دین شی جمپڈ اپ اینڈ کرائڈ, اور پھر اس نے اوپر چھلانگ لگائی اور چلائی. ارے جم ہیڈ ناٹ یٹ سین ہز بیوٹیفل گفٹ, جم نے ابھی تک اپنا خوبصورت تحفہ نہیں دیکھا تھا. شی ہیلڈ اٹ آؤٹ ٹو جم ان ہر اوپن ہینڈ, وہ اس کے لیے, وہ جم کے لیے اپنے کھلے ہاتھ میں اس کو پکڑ کے لائی. یعنی ایسے کیا تھا, وہ جم کا جو تحفہ تھا وہ گھڑی کی چین تھی نا, وہ گھڑی کی چین کو کھلے ہاتھ میں پکڑ کے لائی جم کے سامنے. دا گولڈ سیم ٹو shine softly as if with her own warm and loving spirit, سونا بہت ہی چمکدار اور بڑا نرم و نازک دکھائی دیتا تھا اس کے اپنے جوش میں اور روح کی محبت میں. Isn't it perfect جم کیا یہ مکمل نہیں ہے. I hunted all over town to find it, ہنٹ کا ویسے مطلب ہوتا ہے شکار کرنا, یہاں میں نہیں کریں گے تلاش کرنا. یہ سر نہیں آتا ہے ایگزام میں نا, بچے اکثر غلط کر آتے ہیں, بچے اور لکھ دیتے ہیں. ہنٹ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا, یہاں میں نہیں کریں گے تلاش کرنا. آئی ہنٹڈ آل اوور ٹاؤن ٹو فائنڈ اٹ, میں نے اس کو تلاش کرنے کے لیے پورا قصبہ چھان مارا. یو ول ہیو ٹو لک ایٹ یور واچ 100 times a day now,
اب 100 सैकड़ों मरतबा या 100 मरतबा तुम अपनी घड़ी पर, दिन में 100 मरतबा तुम अपनी घड़ी पर देख पाओगे। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। हाउ दे लुक टुगेदर, ये दोनों कैसे इकट्ठे दिखाई देते हैं। हाँ, अब जेम को कह रही है डेला कि जेम अपनी घड़ी दो, मैं देखती हूँ कि ये दोनों इकट्ठे कैसे दिखाई देते हैं, यानी घड़ी और चेन कैसे दिखाई देते हैं। जेम सैट डाउन एंड स्माइल, जेम नीचे बैठ गया और मुस्कराया। अब देखें डेला तो बेचारी पहले बड़ी परेशान थी, बड़ी पजल थी, उसने अपने जज्बात एहसासात का भी जिक्र कर दिया। अब जब उसकी बारी है तोहफे की तो वो मुस्कराया और नीचे बैठ गया। डेला सेड ही, उसने कहा डेला लेट अस पुट आवर क्रिसमस गिफ्ट्स अवे एंड कीप देम वाइल। अब जेम कह रहा है कि डेला आइए अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें और एक लम्हा के लिए एक तरफ रख दें। दे आर टू नाइस टू यूज़ नो, अब इनका इस्तेमाल बहुत ही उम्दा है। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई द कॉम्स, मैंने घड़ी को बेच दिया है रकम हासिल करने के लिए ताकि कंघियाँ ख़रीद सकूँ। हाँ, मैंने कंघियाँ ख़रीदने के लिए, रकम हासिल करने के लिए घड़ी को बेच दिया है। एंड नाउ आई थिंक, और मैं अब सोचता हूँ, मैं अब समझता हूँ, मैं अब सोचता हूँ वी शुड हैव आवर डिनर, अब मैं सोचता हूँ कि हमें अपना इशाया खाना चाहिए, इशाया करना चाहिए। द मिजाई, ये बड़ा अहम पैरा है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। द मिजाई एज यू नो वर वाइस मैन, मिजाई जो थे, मैंने आपको पहले भी बताया, ये 2 मिथ्स हैं, 2 ये रिवायात हैं कि एक तो 3 बादशाह थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनको 3 बादशाह थे, यूरोप के 3 बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा देने आए थे। दूसरी मिथ ये है कि ये 3 कोई आदमी थे वो तोहफ़ा देने आए। बहरहाल वो कहता है द मिजाई एज यू नो, जो मिजाई थे जैसे कि तुम जानते हो, वर वाइस मैन, बड़े जहीन आदमी थे, वंडरफुली वाइस मैन, हैरान कुन हद तक जहीन आदमी थे। हु बाट गिफ्ट टू न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड, जो नए पैदा होने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे के लिए तोहफे लाए। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, वो पहले ही थे जिन्होंने क्रिसमस के तहफ़ दिए। बीइंग वाइस, ज़हीन होने की वजह से, दियर गिफ्ट्स वर डाउटलेस वाइस वंस, तो बिला शक के, बग़ैर कोई शक के, बिला शक्का उनके तहफ़ भी बड़े उम्दा थे, बड़े ज़हीन थे। एंड दिया आई हैव टोल्ड यू, और मैंने तुम्हें बताया है, द स्टोरी ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की कहानी, हु आर नॉट वाइस, जो ज़हीन नहीं थे। हाँ, यही जो बच्चे हैं जेम और डेला, ये कहते ज़हीन नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने अपनी इंतहाई कीमती चीज़ें बेच दी। ही ओन, जो वो मालिक, जिनके वो मालिक थे। इन ऑर्डर टू बाई अ गिफ्ट फॉर द अदर, दूसरे के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए। बट लेट मी स्पीक ऑफ लास्ट वर्ल्ड टू द वॉइस टू दीज डेज़, लेकिन इन दिनों के जो ज़हीन लोग हैं उनके बारे में मुझे एक लफ्ज़ बोलने दो। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तहफ़ देते हैं। दोज टू आर द वॉइस मोस्ट वॉइस, आज जो लोग एक दूसरे को तहफ़ देते हैं वो जो 2 थे उनसे ज़्यादा ज़हीन थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तहफ़ देते हैं और तहफ़ मसूल करते हैं। सच एज़ दे आर द मोस्ट वाइस, तो वो उनसे ज़्यादा, यानी वो कह रहे हैं डेला और जेम इन लोगों से ज़्यादा ज़हीन हैं जो एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं और एक दूसरे से तोहफ़े लेते हैं। उनसे तो ज़हीन नहीं थे जो मिजाई थे, मिजाइयों की निस्बत डेला और जेम ज़हीन नहीं थे। लेकिन अब के जो लोग हैं जो एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं और लेते हैं, तोहफ़े देने भी चाहिए। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मोहब्बतें बढ़ती हैं तोहफ़े देने से ना, कदूरतें ये ख़त्म होती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं, तोहफ़े देने चाहिए, कोई अच्छा तोहफ़ा हो। एवरीवेयर, हर जगह, दे आर द वाइस वंस, हर जगह वो ज़हीन आदमी होते हैं। दे आर द मिजाई, वो मिजाई ही हैं। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था इस लेसन का ट्रांसलेशन का। बाकी आगे चंद वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। ये आसान तरीन सबक था, लेकिन सबक तो हर ही अहम है जो आपके सिलेबस में है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, MCQs भी, ट्रांसलेशन का पैरा भी आ सकता है। ज़्यादातर आप इस पर फोकस करें, एक ही पैरा होता है, उसमें कोई चॉइस भी नहीं होता। ट्रांसलेशन भी आपने वैसे करना है जैसे हिदायत होती हैं, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम विल बी मेड। अल्लाह हाफ़िज़।